عزا خانے کی مناسبت سے تقریر کر رہا ہوں عزیزان محترم، آپ غور فرماتے جائیں۔ اسحاق کی نسل سے جناب عیسیٰ آخری نبی، آخری بیٹا جناب عیسیٰ زندہ اور غائب۔ اسماعیل کی نسل سے میرا امام محمد کا آخری بیٹا زندہ اور غائب۔ آخری نبی جناب عیسیٰ زندہ اور غائب، اسماعیل کی نسل سے آخری بیٹا میرا امام زندہ اور غائب۔ آپ کی تنگ نظری کی بھی انتہا ہے، بنی اسرائیل کے آخری بیٹے کو مان لیں گے اپنے نبی کے آخری آج تک کسی مسلمان نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ زندہ کیوں ہیں؟ آج تک کسی مسلمان نے اعتراض کیا ان کی اتنی عمر کیسے ہو گئی؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہودیوں کے آخری نبی کو مان لو گے، یہودیوں کی اولاد ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے آخری بیٹے پر سوال کرو گے زندہ کیوں ہیں، غائب کیوں ہیں، اتنی عمر کیسے ہو گئی، نظر کیوں نہیں آتے؟ توجہ، نظر کیوں نہیں آتے؟ اب تک زندہ کیوں ہیں؟ اب تک باقی کیوں ہیں؟ اب تک قائم کیوں ہیں؟ ارے دیوانوں، کم از کم خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کر لیا کرو۔ ہر نماز میں تو کہتے ہو امام شافعی نے تمہارے کہا ہے کہ اہل بیت رسول آپ کی فضیلت کے لیے، تفصیل میں رات کو عرض کروں گا، آپ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو نمازی آپ پر نماز میں درود نہیں بھیجتا اس نمازی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ جو بھی نمازی ہو وہ نماز میں درود نہ بھیجے، اگر خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس نمازی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بھائی ہر نماز میں درود بھیجتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہی ہے نا آپ کا تفصیلی درود۔ ہمارا بھی دیکھیں، یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ ہمارا بھی اسی درود پر ایمان ہے۔
ہم اس درود ابراہیمی پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اتنی تفصیل سے آپ بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا کما بارکتا کما ترحمتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. سانس ٹوٹ جاتا ہے نا. اب اگر آپ متوجہ ہیں تو تاریخی جملہ دے رہا ہوں بھائی، ہماری طرح فراخ دلی اختیار کیجئے نا. یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ جو بات صحیح ہو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں. اس درود ابراہیمی پر ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی یقین ہے، ہمارا بھی ایمان ہے. حالانکہ اتنا تفصیلی درود ہے، درود یہاں بھی مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لیکن یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ تفصیلی درود جو آپ کے یہاں ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ خود ہمارے مذہب میں بھی شامل ہے. تو جب ہم آپ کے تفصیلی درود پر اعتراض نہیں کرتے، آپ ہمارے تفصیلی کلمے پر کیوں اعتراض؟ صلوات بھیجے محمد علیہ. بھئی بلکہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو اس درود کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس درود پر، لیکن اتنی ضرور اپنی قسمت کی بات ہے کہ ہم جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کہتے ہیں. کہنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں، اس کے معنی بھی سمجھ لیتے ہیں، اس کا مقصد بھی سمجھ لیتے ہیں. آپ ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی بھیج، اے اللہ برکتیں بھیج، رحمتیں بھیج محمد و آل محمد پر، اے اللہ سلامت رکھ محمد و آل محمد پر، اے اللہ رحمتیں بھیج، اے اللہ برکتیں بھیج. یہی ترجمہ ہوا نا محمد و آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یہی ہوا نا. اے اللہ سلامتی بھیج، اے اللہ رحمتیں بھیج، اے اللہ سلامت رکھ آل محمد کو. تو آپ سے زیادہ بھی بدنصیب کوئی نہیں ہے. 5 وقت کی نمازوں میں آپ آل محمد کی سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی ہیں کہ قائم آل محمد سلامت کیسے. اچھا آئیے ایک مسئلے کو اور ذرا سا ایک مرحلے میں طے کرتے چلیں. بات جب یہاں آ گئی ہے تو تفصیل انشاءاللہ رات میں بھی عرض کروں گا، لیکن ذرا سا ایک اشارہ دوں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں اے اللہ سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج محمد و آل محمد پر کما صلیتا.
جیسا کہ تو نے بھیجی تھی with reference to the context. اللہ کو یاد دلا رہے ہیں. اللہ کو یاد دلا رہے ہیں جن کے بڑے ساری عمر سورہ بقرہ یاد نہیں کر سکے. لیکن ہم اسے قبول کرتے ہیں بھائی، ہم شریف لوگ ہیں، ہم کتابوں والے شریف نہیں ہیں، خون والے شریف ہیں. بھائی میں شریف سے بڑا تنگ آیا ہوا ہوں. جس کتاب کو خریدنے جاؤ بھائی، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، شریف ہی شریف، ہر کتاب کے آگے شریف لگا ہوا ہے. گلٹی کانشس ہے نا. کتاب کے آگے شریف لگا ہوا ہے، گلٹی کانشس ہے نا، شریف لگاتے ہیں. ہم نے تو اپنی کسی کتاب کے آگے پیچھے شریف نہیں لگایا، اس لیے کہ ہم گلٹی کانشس نہیں ہیں. ہمیں اطمینان ہے شہروں تک کے نام شریف پر، مکہ شریف، مدینہ شریف. یعنی یہ نام خود بتاتے ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف. یہ مکہ مدینے کے ساتھ شریف لگانے کی کیا ضرورت ہے شریف آدمیوں؟ یہ کم از کم سوچا تو کرو، غور تو کیا کرو. یہ شریف لگانا چاہے کتابوں کے ساتھ ہو، چاہے شہروں کے ساتھ ہو، اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری 52 پشتوں میں بھی کہیں علم نہیں گزرا. علامت ہے کہ تمہاری 52 پشتوں میں بھی کہیں علم نہیں آیا. علم اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے علم کا قبلہ ہی درست نہیں ہوا. علم کا قبلہ اس لیے درست نہیں ہوا کہ تم چوروں کی طرح دیواریں کود کر شہر علم میں آنے کے عادی ہو، جبکہ محمد نے شہر میں آنے کے لیے دروازہ بنایا. اب جہاں دیکھو وہاں شریف نظر آتا ہے، کتابوں میں شریف، شہروں کے نام شریف. یہ نام بتاتے ہیں، تمہارا نام رکھنا بتاتا ہے کہ تمہارا علمی پس منظر اندھیرے میں ہے. تمہیں اپنے جن شہروں سے یا جن کتابوں سے عقیدت بھی ہے نا، ان کے بھی نام صحیح نہیں رکھ سکتے. لیکن جو باب علم کے بھکاری ہیں، جو دروازے علم سے وابستہ ہیں، ہم نے اپنے شہروں کے نام یہ نہیں رکھے. ہم مکے کو شریف نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مکہ موسمہ.